الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ عز و جل ہر شے کو محیط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ عز و جل کے علم میں ہیں، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم و قدرت ہر جگہ متمکن ہے، کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے اور وہ اور اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع معدوم یا موجود حادث یا قدیم اسے معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ ترجمہ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ان کی عادتوں سے منع فرمایا۔ عورتوں اور کمزور لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور و محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں، بیواؤں، عورتوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ عز و جل کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے، اور میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گی جیسا کہ یہ 2 بہنیں ہیں، اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ نمبر 3، ابن ماجہ کی حدیث،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو۔ قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیرنا یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ بتکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق دینا ہے۔ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی راحت و آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا، لہذا جو شخص دوسرے کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے وہ بہت باہمت ہے۔ اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ ترجمہ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردوں، اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور نام مرغوب ہونے کے باوجود اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو تو اللہ عز و جل تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ صدق اللہ